بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہزاروں وظیفے کرنے کے باوجود بھی ہماری قبول نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جو ہے دعائیں بھی کرتے ہیں، موسٹلی لوگ جو ہیں وہ مزاروں پہ جا کر، درباروں پہ جا کے منتیں وغیرہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم فلاں کام کریں گے، ڈیگے بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ آپ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے اللہ سے رجوع کر کے کس طرح سے آپ لوگ اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ درباروں پہ جائیں، وہاں پہ حاجتیں ماننے، وہاں پہ منتیں مانگے، وہاں پہ ڈیگے چڑھائیں، وہاں پہ مطلب یہ سب کچھ بھی کریں، بٹ آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے کریں نا، گھر میں بیٹھ کے غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ میرا مقصد آپ لوگ کو یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ درباروں پہ نہ جائیں، آپ کا اپنا عقیدہ، ہر انسان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، بٹ جب ہم لوگ کچھ بنا کر کچھ کھلانا ہی چاہتے ہیں تو ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے کسی غریبوں کو یا پھر جو طالب علم ہوتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی ہم کھلا سکتے ہیں کھانا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ گھر میں کھانا بنائیں، یا پھر دیگ وغیرہ بنانی ہے بنائیں، یا پھر جو طالبان جو دور دراز علاقوں سے آ کے ادھر آپ کے شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی کپڑے، اگر آپ کی اتنی زیادہ آپ لوگ مطلب آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں، آپ ان کے لیے کپڑے سٹچ کروا کے ان کو بانٹ دیں ان میں، یا پھر کھانا ایک ٹائم کا کھلا دیں، یا پھر ان کے لیے کچھ ایسا چیز کریں نا، ایسا کام کریں جو وہ کریں اور وہ آپ کو دعائیں دے۔ مطلب ایسے بندوں کی دعائیں لینی چاہیے، ان کے لیے کچھ بنوا دے، جیسے واش روم اگر کم ہے تو وہاں پہ واش روم بنوا دیں، راستے میں جاتے ہوئے نل کا لگوا دے، صدقہ جاریہ، یہ سب سے اچھی صدقہ جاریہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ وہاں پہ جا کے کرتے ہیں دعائیں وغیرہ، منتیں کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، آپ کریں، میں منع نہیں کروں گی، بٹ یہ سب سے اچھا کیا کہتے ہیں صدقہ ہے، اس طرح سے دینا، بچوں کو کھلانا، گلی محلے میں بانٹے، چیزیں بانٹ دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو غیبی مدد مطلب اس طرح سے کرے، چھپاتے ہوئے مدد کرے، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ تو بات ہماری بہت لمبی ہو گئی ہے تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ آپ کو اپنی آپ سب کو خیر وعافیت میں رکھے، آمین۔ آپ لوگ بتائیں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک جو میں نے وظائف بتائے ہیں ان میں سے کس کس نے کون کون سا وظیفہ کیا ہے اور اس کو کیا کیا اس کا فائدہ ملا ہے، مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل کسی ایک خاص حاجت کے لیے تڑپ رہا ہے، کسی کا جو ہے ڈریم، کوئی سپنا ادھورا ہے، کسی کا رشتہ رک گیا ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، اور کسی کے لیے تو زندگی کی سب سے بڑی دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ بہت ہی سمپل سا، سادہ سا اور چھوٹا سا وظیفہ، اتنا زیادہ ٹائم ٹیکن نہیں ہے۔ میں ہمیشہ آپ لوگ کو یہ بات کہتی ہوں کہ کبھی بھی اللہ کے جو چیزیں ہیں نا اس کو خود پہ مسلط نہیں کریں، کبھی بھی یہ نہ کہیں، خود پر جبر اور زبردستی کبھی نہ کریں، جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں ہمیشہ اتنا ہی کریں، خوشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جو کام کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو جو ہے نا قبول فرماتے ہیں، نہ کہ جو جبر اور زبردستی سے کیا جائے، بوجھ سمجھ کے کیا جائے، وہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دل سے نہیں کیا جاتا ہوتا، وہ صرف دل اوپر سے اتارنا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ اتنا ہی کام چوز کیا جو آپ آسانی سے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے ہر حاجت پوری کرنے کے وظیفے کے بارے میں، ایک ایسا وظیفہ جو لوگوں نے آزمایا اور جن کے ذریعے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں صرف وظیفہ نہیں ہے، بلکہ میں آپ لوگوں کو اپنی ایک ایسی بہن کی سٹوری بھی بتاؤں گی جنہوں نے یہ وظیفہ کیا اور ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوئی۔ اچھا، ایک بہن ہے فاطمہ، میری جاننے والی ہے، جس کا رشتہ جو ہے نا 5 سال سے اٹکا ہوا تھا۔ مطلب رشتہ یہ تھا کہ ایک ایج بھی بڑھتی جا رہی تھی، 5 سال اب رشتہ رکا ہوا ہو۔ اب آج کے دور میں 22، 23، 24 یا پھر 25 سال کی ایج میں رشتہ دیکھنا شروع کیا جاتا ہے، تو جب 5-6 سال گزر جائے تو 29، 30 مطلب اتنی ایج ہو جاتی ہے، تو پھر کہاں ہی کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے لوگوں کے۔ پھر پتہ ہے ایجز وہ آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ وہ، جب رشتہ لینا ہوتا ہے نا تو تب لوگوں کو اسلام یاد نہیں ہوتا ہے، رشتہ لیتے وقت، جہیز لیتے وقت، یہ ہمارے معاشرے کی بہت ہی بیڈ ریالٹی ہے، بٹ یہ بہت ہی ایک خاص ہے۔ آپ لوگ بھی اس بات کو ریلائی نہیں کریں گے، ڈینے نہیں کریں گے کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہوں، یہ بہت ہی ہماری ڈارک ریالٹی ہے ہمارے معاشرے کی، کہ ہم لوگ رشتہ لیتے ہوئے کبھی کوئی کالی لڑکی کا رشتہ نہیں لیتا خوشی خوشی،
کبھی کوئی بغیر جہیز والی لڑکی کا نہیں لیتا، کبھی کوئی اپاہج لڑکی کا رشتہ نہیں لیتا، کبھی کوئی بھی جو معذور بچیاں ان کا رشتہ نہیں لیتے، ڈر کے مارے جو ماں باپ ہے جن کے پاس معذور ہاتھ سے معذور ہے وہ بیچارے ساری عمر، جب ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ جیسے اب ہو گیا یہ مسئلہ بنتا ہے کیا کہتے ہیں ہاں ہے پیرالائز کا مسئلہ، مطلب کسی کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں ہے صحیح، کسی کا مجھے اردو میں وہ مائنڈ میں بات نہیں آ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اگر آپ لوگ کو آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مطلب کہ اگر کسی کے کوئی مسئلہ ہو، پاؤں کا ٹانگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جو ماں باپ بیچارے ساری عمر اس بات کو لے کے پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں ہماری اس بیٹا بیٹی کا رشتہ ہوگا نہیں ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، بعد میں اس کو تانے نہ سننے پڑے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک یہ بھی ریالٹی ہے، وہ تانے ضرور ہی دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے ایسی لڑکی کو، ایسی عورت کو، تو اس کو دوست، اس کے رشتہ دار، اس کو آس پاس کے لوگ، بھائی چارے والے سارے اس کو کوستے رہتے ہیں کہ تو یہی لبی سیگی۔ یہ بات میں بالکل غلط نہیں کہہ رہی، 100% اتھینٹک بات ہے، یہ ضرور وہ کرتے ہیں، بے شک اس کے اندر ہزار کوالٹیاں اور ہو، بٹ ایک یہ بات اس کی تھوڑی سی رنگ جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس چیز کو لے کر لوگ رنگ کالے کو لے کر لوگ کہتے ہیں، اگر لڑکے کا تھوڑا سا وائٹ کلر ہو گیا تو لڑکی کو کہیں گے، اور لڑکے کا رنگ تھوڑا سا کالا ہے تو لڑکی کو کہیں گے تینوں یہی لبا سیگا۔ مطلب عجیب بات ہے یار، اس کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بھی اللہ نے بنایا، ظاہری خوبصورتی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آج کل لڑکیوں کے رشتے ان چیزوں کے وجہ سے رہ گئے ہیں، ماں باپ جو غریب ہوتے ہیں وہ سامان نہیں دے سکتے، جہیز نہیں دے سکتے، ان کی بیٹیاں بیٹھی بیٹھی جو ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کتنی بری بات ہے، آپ لوگوں نے کل کو جب اللہ کے ہاں جانا ہے تو انہیں کیا ہی منہ دکھائیں گے؟ اچھا جی، تو فاطمہ کی کیا سٹوری ہے؟ وہ کہتی ہے کہ 5 سال سے ان کا رشتہ رکا ہوا تھا، دعائیں کی، روز قرآن پڑھتی تھی، صدقہ دیا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ ایک دن انہیں یوٹیوب پر جو ہے نا یہ وظیفہ ملا جو کہ انہوں نے یقین اور کامل کے ساتھ کیا۔ ہر عمل جو ہے نا اس کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے، یقین آپ کا پختہ ہے اللہ پر، کامل یقین کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی وظیفہ کرتے ہیں نا تو آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بے شک میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی میرا یہ والا وظیفہ بھی نہ کریں، آپ صرف ایک اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں نا، اللہ اللہ دل میں اپنی حاجت کو رکھ کے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے لیے مطلب آج کل نا یہ وظیفے کی کوانٹٹی ہو گئی ہے، اتنی دفعہ پڑھنا، اتنی بار نہیں پڑھنا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں کہتی ہوں کہ جب وہ دینے والی جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ ہمیں ان گنت چیزیں دیتی ہے تو ہم کیوں گن کے وظائف اور یہ اذکار وغیرہ کرتے ہیں۔ میں کوئی وہ بہت زیادہ تہجد گزار اذکار والی اور وہ نمازی پرہیزی نہیں ہوں، اسٹوڈنٹ بندی ہوں، آپ کو پتہ ہے اس ایج میں کیسے بندے ہوتے ہیں، بٹ پھر بھی تھوڑی بہت انسان کی اپنی نا تھاٹس ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، ایسے میری یہ تھاٹس ہے۔ مجھ سے کبھی امی تسبیح مانگے نا، مجھے تسبیح دو 100 دانے والی، تو میں امی کو یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ اس خدا کے ساتھ کیا گنتی کرنی جو ہمیں ان گنت دیتے ہیں۔ تو پھر بھی مطلب کہ یہ چیز آ جاتی ہے، پر وظائف جو ہوتے ہیں نا وہ پھر کوانٹٹی کے حساب سے کرنے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں۔ اچھا بات بہت ہی لمبی ہو گئی ہے، وہ کیا کہتی ہے، فاطمہ نے ہر رات تہجد کے بعد صرف 11 دن تک یہ وظیفہ کیا اور 12ویں دن ان کا رشتہ جو ہے نا فائنلائز ہو گیا۔ ان کے منہ سے نکلا بس ایک جملہ، جب دل سے مانگتے ہیں تو رب ضرور دیتا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ان کی خود کے ورڈ ہے، انہوں نے مجھے جو ہے سٹوری اپنی شیئر کی تو انہوں نے لاسٹ پہ یہ بات کی اور مجھے بہت زیادہ دل کو یہ لگی۔ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب یقین دل سے نکلے اور نیت صاف ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر وہ 11 دن سے 5 سال رکا ہوا رشتہ ان کا ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کی پریشانیاں کیوں نہیں حل ہو سکتی؟ لیکن انہوں نے صرف عمل جو ہے نیت صاف رکھ کے کیا، اور جو وظیفہ ہے وہ انہوں نے جو پورے یقین کے ساتھ کیا کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ ہمیشہ کبھی بھی ڈاؤٹ فل ہو کے، مایوس ہو کے، نیت ہار کے آپ نے وظیفہ نہیں کرنا، آپ نے پورا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو اگر چاہے تو آپ کا اگلا سانس ہی رک جائے، مطلب آپ کا اگلا سانس ہی نہ آئے، اور جو چاہے وہ آپ کے سالوں سال آپ کے سانس چلاتا رہے۔ یہ پیچھے والے شور کو ورڈ کرنا ہے، ساری فیملیز کٹھی ہوئی ہے، بہت ہی مشکل سے آج ویڈیو بھی میری لیٹ اپلوڈ ہوگی اسی وجہ سے، کیونکہ فیملیز ساری کٹھی ہوئی ہے، ویکنڈ ہے تو اس لیے۔ اس وظیفے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے؟ ایک مسواک یا پاک ہاتھ، ٹھیک ہے، عطر لگائیں،
اگر ممکن ہو. اگر آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ ہے، مجھے عطر سے تھوڑی بہت جو ہیوی فریگننس ہے نا ان سے تھوڑی بہت الرجی ہے، تو میں وہ یوز نہیں کر سکتی، تو اس لیے آپ کو ابھی لیے اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ نہ لگائیں. ویسے خوشبو لائٹ سی مدھم سے کوئی لگا سکتے ہیں تو لگا لیں. طہارت کے ساتھ بیٹھے، وضو ضروری ہے. کوئی خاص جگہ چوز کرے جہاں سکون ہو، کوئی دقت نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. اپنے سامنے پانی کا گلاس رکھیں، آپ کے پانی پر وظیفہ پڑھیں اور پھر اسے پی لیں گے. اچھا، وظیفہ کرنے کا کیا طریقہ ہے دھیان سے سنیں. 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی ولا درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص جو کہ قل ھو اللہ احد ہے اس کو پڑھنی ہے 7 دفعہ. اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے. اور آخر میں یا اللہ یا فتاح یا رزاق، یا اللہ یا فتاح یا رزاق 313 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. جو پانی رکھا ہوگا اس پر دم کرنا ہے، ہلکی پھونک مار دینی ہے اس کے اوپر. پھر وہ پانی پی لیجئے اور دل سے دعا کرے، یا اللہ میری ہر مشکل آسان کر دے، میری ہر حاجت پوری کر دے، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. میں نے نا سورۃ بقرہ کا وظیفہ جو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے نا، وہ میں نے خود بھی کرنا شروع کیا اور مجھے اتنا کوئی سکون ملا ہے نا. مطلب میں نے پوری سورۃ بقرہ نہیں پڑھی، میں نے 5 رکوع کر کے پڑھنی سٹارٹ کیا، بٹ میں نے جب پہلے دن ہی کی تو بہت ہی زیادہ سکون ملی ہے. یہ وظیفہ آپ 11 دن تک روزانہ کریں. صبح فجر کے بعد یا رات تہجد کے بعد، دونوں وقت بہترین ہیں. اگر آپ کا دل چاہے تو 41 دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے ضروری بات یقین اور صبر. اللہ ہمیشہ سنے گا انشاءاللہ، لیکن اس وقت جب آپ کا یقین پورا ہوگا. اچھا دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، کیونکہ قبول کرنے والا ہی وہی ہے. آپ کی حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب آپ دل سے مانگتے ہو تو عرش ہل جاتا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو صرف لائک مت کیجیے گا، اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کی بھی حاجت پوری ہو جائے. اور کمنٹ میں ضرور لکھے گا یا اللہ میری حاجت پوری کر دے، آمین. کیونکہ جب بھی لوگ مل کر ایک ہی دعا کرتے ہیں تو رحمت برس جاتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پریس کر دے تاکہ اگلا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ آپ کو جو ہے آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، آمین. اللہ پاک سب کی ہر حاجت پوری کرے، آمین. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی. چلے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹے بلیس اینڈ کیپ بلیونگ. اچھا، آپ لوگ پچھلی ویڈیوز کے آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگوں نے ریویو ویڈیو کو سٹاپ کر کے پڑھے تھے، اور آپ لوگوں نے ان میں سے جو بھی میں نے اب تک وظیفہ شیئر کیا ان میں سے کون سا وظیفہ نے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹ کیا اور اس کے افیکٹ ملے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوئی، مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کرے تاکہ وہ صرف میرے لیے نہیں ہوتا بلکہ دوسرے لوگوں